انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار الگ الگ تھیلیوں میں رکھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیار شام تشریف لائے تاکہ وہاں کے حالات کا خود جائزہ لے سکیں۔ ان دنوں شام کے شہر حمص کا نام لوگوں نے کویفہ رکھ دیا تھا۔ یہ شہر اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے حاکموں اور سرکاری عمال کے خلاف شکوے شکایتیں کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص تشریف لائے تو وہاں کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا، تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اپنے گورنر کے خلاف شکایتوں کے دفتر کھول دیے اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 ایسی باتیں کہیں جو ایک دوسری سے بڑھ کر سنگین تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو جھوٹا نہ کرے، کیونکہ مجھے ان پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کے گورنر صبح کے وقت میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ پہلی شکایت، یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر کا سوال، سعید، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید کا جواب، حضرت سعید چند لمحے خاموش رہے، پھر فرمایا، بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور خود اہل کھانا کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، اس کے بعد ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہوں۔ دوسری شکایت، یہ رات کے وقت کسی کی فریاد نہیں سنتے۔ حضرت سعید کا جواب، اس پر حضرت سعید نے فرمایا، بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا تھا۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ میں نے دن کا وقت مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات کا وقت اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے۔ تیسری شکایت، یہ مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں یعنی باہر نہیں نکلتے۔ حضرت سعید کا جواب، انہوں نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے اور نہ ہی ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی دوسرا جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ انہیں دھوتا ہوں اور پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں لوگوں کا سامنا کرتا ہوں۔ چوتھی شکایت، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ حضرت سعید کا جواب، حضرت سعید نے فرمایا، میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے